السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ کے ساتھ مخاطب ہے آپ کا بھائی، آپ کا معلم مدرس پروفیسر قاری عبد المنان سیگم، جو کہ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے ہم کلام ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میری دعا ہے ہمیں کلام اللہ قرآن مجید کو پڑھنے کی صحیح معنی میں مکمل صحیح درست طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید کا پارہ 5واں ہے اور سورت کا نام النساء ہے، اور آیت نمبر جو ہے 121 سے لے کر 125 تک پہلے میں پڑھوں گا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ میرے محترم ناظرین کرام، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں، یہ پیچھے جو تذکرہ ہو رہا ہے نا شیطان کا، شیطان کہتا ہے میں اپنا خاص حصہ لوں گا اللہ کے بندوں سے، یعنی میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اولئک مأواہم جہنم، جو شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے، اور شیطان کے لیے کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اللہ کی جو جہنم بنائی اس سے بھاگ نہیں سکیں گے، اس سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور عمل انہوں نے اچھے کیے، سندخلہم جنات، اللہ کہتے ہیں میں ان کو جنت میں، باغات میں داخل کروں گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے دوست ہیں، تیرے پیغمبر کی اطاعت، تیری اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ شیطان کے جالوں سے، ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ جو وعدہ دیا ہے ایمانداروں کو، وہ جنت ہمارے حق میں لکھ دے۔ تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں گے کہ جن میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور بات کرنے میں، وعدہ کرنے میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ رب العالمین ہے۔ اللہ نے کہا میں جنت دوں گا، وہ دیں گے، ہمیں پکی امید ہونی چاہیے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تو تمہاری امیدوں پر دار و مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر دار و مدار ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا، جو برا عمل کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ جب اللہ ذوالجلال سزا دیں گے، اللہ ذوالجلال ان کے گناہوں کا وزن کریں گے، تو جن کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے پھر وہ اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، وہ اللہ کی مرضی ہے، کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرے، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایماندار ہو، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، توحید پر کاربند ہونے کے بعد، تو وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ کہتے ہیں میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ایک تل کے برابر بھی میں ان سے ظلم نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، رب العالمین کہتا ہے تل دیکھیں کتنا کا ہوتا ہے، اتنا بھی جو رب العالمین ظلم نہیں کرتا تو اللہ کرتے کیا؟ اللہ رحمت کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور رحمت والی اللہ کی صفت غضب پر غالب ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جنت کو بھی بھرنا ہے ایمانداروں کے ساتھ اور جہنم کو بھی نافرمانوں کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ جو تیرا دین ہے، تیرا پیغمبر محمد کریم لایا ہے، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پھر ہمارے اعمال جیسے ہیں توفیق دے ہم اچھے عمال کریں۔ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اپنی عبادت اچھے طریقے کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ومن احسن دینا، اور اس آدمی کا دین سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے مطیع کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہو محسن، وہی نیک کام کرنے والا ہے، نیکوکار ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ پیروی کریں ملت ابراہیم کی جو کہ یک طرفہ ہے، یعنی اس میں توحید ہے، اللہ کی فرما برداری ہے اس میں صرف۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ بھائی دنیا کی دوستی چھوڑیں، اللہ کو اپنا دوست بنائیں، توحید پر کاربند ہو جائیں اور توحید کی دعوت دیں۔ ایک اللہ کی توحید، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری، یہ دو کام کریں، اللہ سے محبت کریں، اس کے پیغمبر سے محبت کریں۔ اگر آپ دل سے یہی کام کریں گے تو پھر سارے اعمال آپ کے اللہ کے لیے ہوں گے اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ اور جو آدمی ایسا کرے گا اللہ ذوالجلال پھر اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، اللہ معاف کر کے اپنی جنت اس کا نصیب بنا دیں گے۔ تو بھائیو میری دعا ہے مجھے بھی اور میرے جو سارے سننے والے ہیں سب کو اللہ ذوالجلال معاف کرے، جہنم کی آگ حرام کرے اور جنت الفردوس ہمارے لیے واجب کرے، قبر کی گھاٹیاں ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ ہم ایماندار ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یا اللہ ہمارے اعمال کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنی عبادت کرنے کے توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت عطا کرنا۔ اللہ مرنے سے پہلے ہمارے سارے اعمال جو ہے نا وہ درست کر دینا، گناہوں کو معاف کر دینا، نیکیاں بڑھا دینا۔ اللہ تیرے اختیار میں ہے، ہم سے نیکیوں کے کام لے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اللہ جو تبلیغ کا مشن ہے انبیاء کا اس پر ہمیں چلا دے۔ اللہ تو پرندوں سے ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے، اللہ تو ایک چیونٹی سے کام لیتا ہے، اللہ تو مکڑی سے کام لیتا ہے، تو رب العالمین ہے۔ اللہ اگر توحید کی دعوت کے لیے مجھے قبول فرمائے تو اللہ تیری مہربانی ہوگی، تیرا میرے اوپر کرم ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توحید کی دعوت دینے کی اور توحید پر چلنے کی، اور آخری دم تک ہماری موت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آئے، اس پر اللہ ذوالجلال ہمیں مضبوط کر دیں۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال میرے سننے والوں کو اللہ معاف فرمائیں، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دیں، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کر دیں۔ تو ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں۔ اماں جان عائشہ فرماتی میں اپنی کسی سہیلی کے لیے دعا کرتی ہوں، میرا اللہ کام کر دیتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے مخلص ہو جائیں گے، اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جائیں گے، اللہ پھر ہمارے اوپر رحمتوں کی بارشیں برسائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔